بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ اس سے پہلے رکوع میں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے کچھ تذکرے تھے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ان انبیاء کے بعد ان کے برے جانشین بنے، اچھے ان کے جانشین نہیں بنے بلکہ برے بنے۔ اور پھر ان کی یہاں دو علامتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک علامت یہ ذکر کی کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اور دوسری علامت یہ ذکر کی کہ انہوں نے اپنی حرام خواہشات کی پیروی کی۔ یہ دو علامتیں ان لوگوں کی ہیں جو کسی کے برے جانشین ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خلف اور خلف۔ خلف الرشید لام کے اوپر زبر کے ساتھ اچھے اور بہترین جانشین کو کہا جاتا ہے، اور خلف لام کے جزم کے ساتھ برے جانشین کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف، ان انبیاء کے بعد برے جانشین آئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ ملیں گے اس گمراہی کو، اس عذاب کو جو ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو آہستہ آہستہ انسان پھر گمراہی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ نمازوں کو ضائع کرتا ہے، اور جب وہ اپنی خواہشات جو حرام ہے ان کی پیروی اور اتباع کرتا ہے۔ آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قضا ہو جاتی ہے تو قضا نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ توبہ سے معاف ہو جائے۔ جب توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے تو نماز کیوں معاف نہیں ہوگی؟ ایک شبہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ بیچارے اس میں پریشان رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کفر و شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو نماز کیوں معاف نہیں ہوگی؟ یاد رکھیے کہ ایک ہے نماز کو قضا کرنا، اور ایک ہے نماز کو تاخیر کرنا۔ یہ تاخیر کی غلطی جو ہے اس پر تو وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے کہ اللہ میں نے نماز کو وقت پہ نہیں پڑھا، تاخیر ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن جو نماز ذمے میں قضا ہو گئی وہ ادا کیے بغیر چارہ نہیں۔ جیسے کسی کا حق مار دیا جائے، کسی بندے کا حق، تو توبہ استغفار سے وہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صاحب حق معاف نہ کرے یا اس کو حق ادا نہ کر دیا جائے۔ تو ایسے ہی نماز جب تک قضا نہ کی جائے، اس کو نہ پڑھا جائے، تو وہ انسان کے ذمے سے ہٹتی نہیں ہے، چاہے وہ لاکھ توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ خواہشات کی پیروی کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں انسان جن رسم و رواج میں پڑا ہوا ہے، یا جو اس کے خاندان کے رسوم و رواج ہیں، اور پھر وہ اس کی خواہشات بھی ہیں، تو وہ ان کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ شریعت کا حکم چھوڑنے پر آمادہ ہے، اللہ کے نبی کا حکم پس پوچھ ڈالنے پر آمادہ ہے، لیکن اپنے خاندانی غیر شرعی رسم و رواج کو چھوڑنا اس کو گوارا نہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو۔ خوشی کے موقع پر بھی ہر خاندان میں، ہر قبیلے اور قوم میں، ہر علاقے والوں میں کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اس کو ضرور پورا کریں گے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عمل شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایسی غمی کے موقع پر بھی بہت سے ایسے افعال بدعات ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں رائج ہو چکی ہیں کہ ہم ان کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کیا یہ لوگ قبر میں جائیں گے ہمیں ہمارے ساتھ جواب دینے کے لیے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں پوچھ ہوگی تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تو کیا وہاں کوئی یہ کہہ سکے گا کہ اللہ یہ میں نے گناہ اس سے کیا تھا کہ میرے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ مجھے برا بھلا کہتے اور وہ اس میں رکاوٹ تھے، اس وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ غلطی کی ہے۔ آپ ان سے پوچھیے، مجھ سے مت پوچھیے، وہاں کوئی بھی یہ جواب نہیں دے گا۔ تو اس دنیا میں سو کیسے عذر مان لیا کہ ہمارے خاندان کا یہ تو ہے، وہ ایک رواج ہے یا خاندان کی ایک عادت ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ دو چیزیں برے جانشینوں کی علامات ہیں، نمازوں کو ضائع کرنا اور شہوات کی پیروی کرنا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے دنیا میں اللہ نے ہر چیز کا حل رکھا ہے۔
اس کا حال بھی ہے کہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اچھے اچھے اعمال کرے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ الا من تاب، مگر وہ جسے توبہ کی، وہ آمن اور ایمان لایا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ توبہ اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کو چھوڑ کے بیٹھنا یہ بھی صحیح طریقہ نہیں۔ ایک تابعی کی مجلس قائم تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہب ابن منبہ ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو ترغیب دی کہ بھائی نماز پڑھا کرو، اور جو ہے وہ صدقات و خیرات کیا کرو، روزے رکھا کرو، نیکی کا جو درس دیا اور گناہ سے بچنے کا ان کو درس دیا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا کہ ہم تو مومن ہیں، اور ایمان جو ہے وہ مفتاح الجنہ ہے، جنت کی کنجی ہے۔ جس کے پاس ایمان موجود ہے اس کو تو جنت کی کنجی مل گئی، اب اس کو بقیہ اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کے مجلس میں ایک شخص موجود تھا، یعنی ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنی عقل سے بہت سی چیزوں کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ جو چابی ہوتی ہے، کنجی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی دندانے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ دندانے بالکل مٹ جائیں اور گھس جائیں تو ان سے تالا نہیں کھلتا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ چابی خراب ہو گئی ہے، دوسری چابی بنوائی جائے جس کے دندانے بالکل صحیح ہوں۔ تو فرمایا کہ ایمان وہ کنجی ہے، اور یہ اعمال صالحہ کا کرنا، گناہ سے بچنا، یہ اس کنجی کے دندانے ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ خالی کنجی میرے پاس ہے اور دندانے اس سے خراب ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق پڑے گا۔ ان گناہوں کی جو سزا ہے بھگتنی پڑے گی جو انسان اس دنیا سے کر کے جائے اور توبہ بھی نہ کرے۔ تو صرف توبہ اور ایمان کافی نہیں، بلکہ زندگی میں مرتے دم تک اعمال صالحہ کا کرنا اور تقوی کے ساتھ رہنا، گناہ سے بچنا، یہ بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، بس یہی لوگ ہیں داخل ہوں گے جنت میں، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اس نے گناہ نہ کیا ہو اور وہ اس کے سر ڈال دیا گیا ہو کہ تم نے یہ کام بھی کیا تھا اور یہ بھی کیا تھا۔ دنیا میں انسان دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر لیتا ہے، بہت ساری باتیں خلاف واقع کسی کے اوپر لگا دیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ فرما رہا ہے ایسی کوئی زیادتی نہیں ہوگی کہ کوئی گناہ نہ کیا ہو تو وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہو، ایسا نہیں ہوگا، یا کوئی نیکی کی ہو اور وہ نامہ اعمال میں درج نہ ہو، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو اچھا کام کیا وہ بھی لکھا ہوا ہوگا، جو برا کیا وہی لکھا ہوگا، اور وہ زیادتی ظلم نہیں ہوگا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا، ہمیشگی کے باغات ہیں جن کا وعدہ کر رکھا ہے پروردگار نے اپنے بندوں سے، بالغیبی، بن دیکھے، بے شک اللہ کا وعدہ مأتیہ، وہ آنے ہی والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے وعدے کیے ہیں، وعدے ضرور پورے ہو کر رہے ہیں۔ نیکی پر نیک وعدے اور برائی پر گناہوں کے جو وبال ہیں ان کے وعدے، یہ سب پورے ہو کر رہے ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، وہ اس میں نہیں سنیں گے کوئی لغو بات مگر سلام سنیں گے۔ جنتی جنت میں کوئی لغو بات، فضول بات نہیں سنیں گے۔ دنیا میں انسان بڑی لغو باتیں کر رہا ہو، بڑی فضول باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات مجلس میں انسان بیٹھا ہوتا ہے، سننا نہیں چاہتا، لیکن کوئی آدمی فضول باتیں کرتا رہتا ہے، وہ بیچارہ دوسرا بیٹھ کے سننے پر مجبور ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں فضول گوئی نہیں ہوگی، لفظ کلام نہیں ہوگا، بلکہ وہاں سلامتی اور اچھائی ہی کی باتیں ہوں گی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے رزق ہوگا ان کا اس جنت کے اندر صبح اور شام، چونکہ عموماً انسانوں کی عادت ہے صبح و شام کھانے پینے کی، اس لیے یہاں اس کو ذکر کر دیا، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ دوپہر میں یا دن میں کوئی بھوک لگے یا اس کو چاہت ہو تو کھانا نہیں ملے گا۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اس جنت میں جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اگر وہ 4 وقت کھانا کھانا چاہے تو 4 وقت کھانا اس کو ملے گا، اگر وہ ہر وقت کھانا چاہے تو اس کو ہر وقت کھانا ملے گا جیسا چاہیں گے۔ لیکن یہاں عادت کے مطابق صبح و شام کا ذکر کر دی۔ اصل کھانے 2 ہی ہیں، صبح اور شام، باقی جو تیسرا کھانا آج ہمارا رواج پا گیا ہے تو یہ ایک صحت کے ساتھ زیادتی والی بات ہے۔ انسان کو اصل کھانا یہی 2 وقتوں کا ہے، درمیان میں کچھ ہلکا پھلکا وہ لے لے، مستقل کھانا یہ صحت کے لیے بسا اوقات نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ ناجائز ہم نہیں کہہ رہے، ناجائز نہیں ہے، جائز بہرحال ہے، 3 وقت کھائے، 5 وقت کھائے، حلال جو بھی کھائے کھا سکتا ہے، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. جس جنت کا بھی ذکر ہوا، جس کی کچھ صفات اللہ نے بیان فرمائی، اللہ فرمانے کہ یہ جنت وہ ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے وارث بنائیں گے اس کو جو متقی ہوگا. اس جنت کا مالک اور حقدار وہ ہوگا جو دنیا میں تقوی کے ساتھ رہا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف ہوگا، جو گناہ سے بچتا ہوگا. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل، تم میرے پاس آتے ہو، بہت تھوڑے وقت کے لیے آتے ہو، بڑے دن کے بعد آتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم بار بار آؤ، کم وقفے سے میرے پاس آؤ. تو اس پر اللہ نے جو فرشتے کا کلام تھا اسی کو آیت قرآنیہ بنا کر نازل فرما دیا کہ ہم نہیں اترتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، ہم تو آپ کے رب کے حکم سے ہی آتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم نہیں آتے. اور سورہ تحریم اللہ فرماتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کا حال یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو حکم دیا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جو حکم دیا جاتا ہے بس وہی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے. تو یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ ہم نہیں اترتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے. اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا پروردگار بھولتا نہیں ہے، اللہ کو نسیان لاحق نہیں ہے. باقی مخلوقات کو نسیان لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی کبھی بھول ہو جاتی تھی، پھر اللہ اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے 4 رکعت والی نماز پڑھائی، ظہر یا عصر تھی، اور 2 رکعت پر سلام پھیر دی. سلام پھیرنے کے بعد بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے اس نماز میں، لیکن کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھے کہ آج بجائے 4 کے 2 رکعتیں پڑھ دی. تو ایک صحابی تھے جن کا نام خرباق ہے، ان کا لقب ذو الیدین اور ذو الشمالین ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کہ اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا جو موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ، کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، میں 2 رکعت پہ سلام پھیرا ہے؟ ان سب نے کہا کہ جی 2 رکعت پہ سلام ہو. تو آپ فوراً دوبارہ قبلہ رو ہوئے اور آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھائی، سجدہ سہو کی اور نماز کو مکمل کر لی. یہ اس زمانے کی بات تھی جس زمانے میں نماز کے اندر کلام کی اجازت تھی، عمل کثیر وغیرہ کی اجازت تھی. ہوتا یہ تھا کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی تو آنے والا آتا اور ساتھی سے آ کے پوچھتا کون سی رکعت چل رہی ہے، تو کہتا ہم فلاں رکعت میں ہیں. تو جو رکعتیں اس سے چھوٹ جاتی تھی تو ان رکعتوں کو وہ الگ سے پڑھ کے پھر امام کے ساتھ شریک ہو جاتا تھا، اور سلام میں سارے مقتدی اکٹھے سلام پھیر کے فارغ ہوتے، کوئی مسلوق نہیں ہوتا. تو یہ سارا کلام بغیر نماز میں ہوتا تھا. لیکن جب اللہ نے آیتیں اتار دی کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اَيْ سَاكِتِينَ، اللہ کے لیے نماز میں خاموش کھڑے ہوا کرو، تو بات چیت بنا ہو گئی. اب نماز میں بات چیت کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. کوئی نماز میں کلام کرنا چاہے غلطی سے کرے، بھول کر کرے، جان کر نہ کرے، پھر بھی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے. تو یہ اس زمانے کی بات تھی. تو دیکھیے پیغمبر کو نشان ہوئی. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت کے بعد قاعدہ اولیٰ نہیں کیا اور آپ کھڑے ہو گئے سیدھے. صحابہ نے پیچھے سے تسبیح بھی کہی، سبحان اللہ، لقمہ دیا، لیکن آپ کھڑے ہو چکے تھے، اس لیے آپ نے ان کی تسبیح کے تابع دوبارہ عود نہیں کیا قاعدے کی طرف، بلکہ آپ نے 30 رکعت پڑھائی اور آخر میں سجدہ سہو کر لی. پھر جو ہے وہ آپ نے مسئلہ بتلایا صحابہ کو کہ کبھی ایسا ہو جائے اور انسان بیٹھنے کے قریب ہو اور کھڑا ہو رہا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے اور اس کو یاد آ جائے یا کوئی لقمہ دے دے تو پھر اب وہ کھڑا ہو جائے دوبارہ بیٹھے نہیں. اس لیے کہ قیام جو ہے وہ فرض ہے اور جو قاعدہ اولیٰ ہے وہ واجب ہے. فرض کو چھوڑ کر واجب کی طرف آنا یہ نامناسب عمل. اس لیے اگر ایک آدمی غلطی سے واجب قاعدہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا یا کھڑے ہونے کے قریب تھا، یاد آ گیا یہ لقمہ اس کو ملا، اب وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر اپنی 30 رکعت بھی پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اس کی نماز ہو جائے گی.
تو پیغمبر کو بھی نسیان ہو جایا کرتا تھا، اس میں اللہ کی حکمت ہے، مخلوق کو ہم کو بھی ہوتا ہے، لیکن پروردگار کی وہ ذات ہے جو کبھی بھولتا نہیں، کوئی مخلوق اس سے مخفی نہیں، اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں، بے زبان جانوروں کو بھی روزی پہنچا رہا ہے، چٹانوں پتھروں کے اندر موجود کیڑے مکوڑوں کو، زہریلے جانوروں کو بھی اللہ روزی پہنچا رہا ہے، بلوں کے اندر، فضاؤں کے اندر، پہاڑوں میں، سمندروں میں، بلوں میں، زمین کے اوپر جو انسان ہیں، جو جانور ہیں، سب کو اللہ روزی پہنچاتا ہے، اور کسی مخلوق کو یہ اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ میں اب فلاں جگہ موجود ہوں، میرا رزق وہاں پہنچا دیا جائے۔ یہ کوئی جانور، پرندے وغیرہ اللہ کو کوئی خطاب کرتے ہو کہ اللہ اب ہم فلاں علاقے میں چلے گئے ہیں، ہمارا جو ہے کھانا پینا وہاں پہنچا دیا، ایسا نہیں۔ اللہ سب کی جو ہے وہ حرکات کو جانتا ہے، سب کے جو ہے وہ بول کو جانتا ہے، آنے جانے کو جانتا ہے، اعمال کو جانتا ہے، کوئی اس سے مخفی نہیں، اللہ کو کوئی نشان نہیں۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، ان سب کا رب ہے، فاعبدہ، اے نبی آپ اسی کی عبادت کیجیے، واصطبر لعبادته، اور اس کی عبادت پر جم جائیے، استقامت کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجیے۔ کیا آپ کو اللہ کا کوئی ہم نام معلوم ہے؟ تو اللہ کا ہم نام آپ کو معلوم ہے؟ کسی اور کا نام اللہ ہو؟ کوئی نہیں، اللہ کا کوئی ہم نام دوسرا نہیں ہے، کوئی کسی کو کہے کہ یہ بھی اللہ ہے اور یہ بھی اللہ ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ اکیلا تنہا اور یکتا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک کفریہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے یوں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کے نبی اور پیغمبر کا نام ہے، تو ہم پیغمبر کے نام سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت کے صریح خلاف ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا کوئی دوسرا ہم نام نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور یہاں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ اللہ ہے، ایک صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے، یا کوئی بزرگ اور پیر و فلاں اللہ کا ولی وہ خدا ہے، یا خدائی اختیارات رکھتا ہے، یہ سب کفر و شرک کی باتیں ہیں، انسان کو اپنا ایمان اس سے بچانا چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کے صغائر و کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، وہی توبہ قبول فرما، اے اللہ ارحم الراحمین ہمیں اس توبہ کے اوپر استقامت کی توفیق نصیب فرما، توحید کے عقیدے پر ہمیں اے اللہ جمنا نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص اہل فلسطین، اہل غزہ کی مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما، شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ارحم الراحمین ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش اور مراد ہے اس کو غیب سے پورا فرما، جملہ مشکلات کو آسان فرما، نیک مقاصد میں کامیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔